ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 53ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی 31ویں آیت کی آج تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت ملاحظہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ الفاظ کے معنی الگ الگ کچھ اس طرح سے ہیں۔ وعلم اور سکھائے، آدم الاسماء نام، کلہا سب چیزیں، ثم پھر، عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر، الملائکہ فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ مکمل ترجمہ ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ترجمے میں سنا، اس آیت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے۔ دوسری بات یہ نکل کے آ سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ تیسری بات یہ کہ فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اب آئیے ہم ایک ایک بات کو لے کر غور و فکر کریں کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ کہا گیا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری ہی چیزوں کے نام بتائے۔ ناظرین، یہ مختصر سا جملہ اپنے اندر معانی کی گہرائیاں لیے ہوئے ہے۔ اکثر اس آیت پر سے ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ناموں کو بتانے یا سکھائے جانے کا کیا مطلب ہے۔ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئے زاویہ نگاہ سے آپ کو آگاہ کیا جائے؟ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں، دور جدید یا دور قدیم کے کسی بھی شعبہ علم کو لے کر دیکھ لیں، اس پر غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھلے گی کہ یہاں ہمارے اطراف و اکناف میں بھی، ہر شعبہ علم میں بھی، سوائے ناموں کے تذکرے کے کسی چیز کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اور ان ناموں میں سے جس کسی کو جس قدر بھی واقفیت ہوگی یا جسے جس قدر زیادہ نام یاد ہوں گے، وہ اسی قدر اس علم کا ماہر کہلائے گا۔ ہم صرف ایک شعبہ علم کی مثال پیش کر کے بتائیں گے کہ ناموں کو سکھائے جانے کی حقیقت کیا ہے۔ علم طبعیات یعنی فزکس کا نام تو آپ نے ایک شعبہ علم کے طور پر سنا ہی ہوگا۔ آپ اس علم کے اندر موجود معلومات پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیں، اس میں سوائے ناموں کے آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ مثلا ہم اس میں سے موجود کچھ نام بتاتے ہیں، یہ سارے نام اردو زبان میں بھی ہیں، انگریزی زبان میں بھی ہیں، اور دیگر انسانی زبانوں میں بھی ان کے متبادل نام آپ کو فزکس کی الگ الگ زبانوں کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ طوالت سے بچتے ہوئے ہم انگریزی یا کسی اور زبان کا نہیں نام دے رہے ہیں، بلکہ صرف اردو کے نام ہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ نام سماعت کریں جو فزکس کے مختلف شعبوں کے نام ہیں: بدر محوری، فطور، فطور زاویہ، سالانہ فطور، رنگی فطور، فطور ضربیہ، فطور مسقلہ یا مسقلہ، یومی فطور، فطور قانون، افقی محور، مطلق صلاحیت، مطلق ضربیہ،
مطلق حرکت، جذبیت، رنگ خاطر، پریزم، صوتیاتی مرکز، سطحی جاذبیت، ہوائی حرکیات، تجزیات، سکونیات، منفی بجلیہ، کاربن آرک، تعمیراتی صوتیات، فضائی انعطاف، سماعت پذیری، قائمی وضع، تکمیلی حسابیات، کارتیسی محور، بہرکیف. ان طبعیات سائنس یا فزکس میں استعمال ہونے والے ناموں کی اس فہرست کا کوئی اختتام نہیں ہوگا. یہ نام صرف اور صرف فزکس میں مختلف عنوانات پر استعمال ہوتے ہیں، شعبہ جات کے نام ہیں. پھر اس کے اندر چلے جائیے گا، وہاں پہ بھی ایک لمبی فزکس کی ایک تھیوری ہے، ان کے ایک اپنے علم ہیں الگ الگ انداز میں. ناظرین، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں نام صرف فزکس سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون رائج ہیں، چاہے وہ آرٹس سے تعلق رکھتے ہوں یا سائنس سے، کامرس سے یا میڈیکل سے، اسپورٹس سے یا کسی اور شعبہ علم سے، بلکہ زمین پر اس وقت جتنے بھی علوم پڑھائے اور پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں، ان میں صرف نام ہی نام ہوں گے اور انہی ناموں کا مجموعہ علم کی کسی شاخ کو مکمل کرتا دکھائی دے گا. یہ جو نام پیش کیے گئے محض ایک شعبہ علم کے مٹھی بھر نام ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ورنہ آپ کو مختلف زبانوں میں اسی شعبہ علم سے متعلق کروڑوں نام ملیں گے جنہیں اولاد آدم بولتی بھی ہے، اور بھی بے شمار ایسے شعبہ علم ہیں جن کی کئی کئی شاخیں ہیں اور ہر شاخ لاکھوں کروڑوں ناموں سے عبارت ہے. آئیے اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کس کس طرح کے نام ہیں. سوشل سائنس، مینجمنٹ کے مضامین، آرکیٹیکچر، آرٹس اور ہیومینٹیز کے مضامین، آرکیولوجی، آرٹ اور ڈیزائن کے مضامین، قدیم و جدید تاریخ، انگریزی زبان اور لٹریچر، تاریخ، لسانیات، جدید زبانیں، فلسفہ، تھیالوجی، مذہبیات، نفسیات، میکینیکل، ایروناٹیکل، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ، ایروسپیسز، اور آٹوموٹیو انڈسٹری وغیرہ، قانون، اکنامکس، میڈیسن، بزنس اور مینجمنٹ اسٹڈیز، مارکیٹنگ، کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن سسٹم، ٹیکنالوجی، کیمیکل انجینئرنگ، سول اور اسٹرکچرل انجینئرنگ، الیکٹرک اور الیکٹرانک انجینئرنگ، منرل اور مائننگ انجینئرنگ جیسے مضامین کی لاتعداد شاخوں میں آپ کو لاکھوں کروڑوں نام ملیں گے، جن کے اطراف اولاد آدم کی سرگرمیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اغلب گمان یہی ہے کہ جو نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے انہی ناموں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور جن ناموں کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا غالباً انہی ناموں کی یہ نسلیں ہیں جو آدم علیہ السلام کی نسلوں کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. آدم علیہ السلام کو ناموں کا سکھایا جانا دراصل آدم علیہ السلام کی اولاد کے پوٹینشل کو ظاہر کرتا ہے کہ اولاد آدمی زمین پر علوم و فنون کے ہزاروں لاکھوں شعبے انہی ناموں کی بنیاد پر استوار کریں گے. اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ان علوم کے لحاظ سے فضیلت دی تو اس عظیم حقیقت کا احساس کرتے ہوئے بے ساختہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے ملی کہ انہیں انہی ناموں کا وہ علم حاصل ہے جس کی توسیع و ترقی کا مظاہرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اولاد آدم کے ذریعے سامنے آتا رہا ہے اور آتا رہے گا.
اور جس سے فرشتوں کا دامن خالی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں علم کی جو حیثیت ہے، اس کی جو وقعت ہے، اور علم کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، صلاحیتوں کی بنیاد پر، کھوج کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ تمام نام بتائے گئے، اس کا تذکرہ کوئی معاملہ تذکرہ نہیں ہے، معمولی تذکرہ نہیں ہے۔ اور پھر اس آیت میں جو دوسری بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ عرضہم علی الملائکہ، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلیفہ بنائے جانے کو لے کر فرشتوں پر جو تذبذب کا عالم طاری تھا، اس کو دور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اقدام یہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو نہ صرف نام سکھائے، بلکہ ان ناموں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو علمی برتری عطا کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ فرشتوں کو احساس دلایا جا سکے کہ جس خلیفے کے بارے میں تم منفی خیالات ظاہر کرتے رہے تھے یا اندیشوں کے شکار تھے، دیکھو اس کے علم کا کیا عالم ہے اور اسے قیامت تک کیا کچھ رول ادا کرنا ہے۔ ہم نے جن علوم کا ذکر اختصار کے ساتھ ابھی کیا ہے، اس کی ہمگیریت یا ڈینامزم کو فرشتے بھی غالباً سمجھ گئے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے تھے۔ اور پھر تیسری بات اس آیت میں جو فرمائی گئی ہے، جو بیان ہوئی ہے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یہ دراصل حجت تمام کرنے کے لیے تھا۔ ظاہر ہے اس چیلنج کے آگے فرشتوں کا موقف کمزور پڑ گیا اور ان کے اندیشے بے معنی ہو کر رہ گئے۔ وہ آدم علیہ السلام کی علمیت اور ان کے مقصد خلافت کی ہمگیریت کے بھی قائل ہو گئے تھے کہ ناموں کے علم کے ساتھ یہ خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام زمین پر زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب برپا کر دے گی۔ ناظرین، یہ خالص جدید نقطۂ نظر ہے جو ہم نے اس آیت کی ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یعنی ناموں کے سکھائے جانے میں جو انقلاب آفرینی پوشیدہ ہے، جس پر ہم لوگ بہت کم غور کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کے بعد یہ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان آیات کی رسائی کہاں تک ہے اور آیات الہی پر غور و فکر کے بعد کیا کیا کچھ راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ امید کہ اس آیت کی ضمن میں تفصیل آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس میں اور بھی لمبی تفسیر کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو دیے گئے علم قیامت تک آنے والے تمام علوم پر صادق آتی ہے کہ انہی کے ذریعے سے جو ہے انہی کے اولاد میں یہ تھوڑا علم جو ہے قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا، اور بدلتے ایام اور گزرتے ایام کے ساتھ ایک نیا علم جو سامنے آتا ہے، یہ علم نیا نہیں ہے، یہ اولاد آدم کو سکھایا گیا ہے، بلکہ جیسی صدیاں گزرتی ہیں، جیسے نئی پیڑھی آتی جاتی ہے، نئی نسل آتی جاتی ہے، اسی طرح 5G 4G 6G 7G 8G 9G 10G اس طرح کا ایک سسٹم بدلتا چلا جاتا ہے، اور انسان تیز رفتاری کے ساتھ قیامت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے لیے یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ علم آدم الاسماء کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں نہ جانے کتنے گھنٹے مل جائے اور گھنٹے بیان کرتے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ساری کائنات کا علم جو ہے اور جس تیزی کے ساتھ ہم علم کے بدلتے دور سے گزر رہے ہیں، وہ ایک لمبا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بحث کی جائے، گفتگو کی جائے، کم ہے۔ بہرکیف اگلے قسم میں ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے بارے میں ہمارے مفسر بزرگوں کا زاویہ نظر کیا ہے، ہمارے مفسرین کرام نے کیا کہا تھا اس آیت کی روشنی میں، ان کے یہاں پر اس آیت کی تفسیر کیا ہے، وہ علم الآدم الاسماء کا کس انداز میں اس کا جو ہے تفسیر کیے ہیں، یہ ساری چیز پیش کریں گے۔ آپ انتظار فرمائیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔